نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونؤمن باللہ والقلم وبجمیع ما فیہ قدر کما فلا اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه۔ جیسے کہ یہ عقائد جو کہ ہماری ایمان کی بنیاد ہیں، ان کے متعلق ہم نے یہ درس شروع کیا تھا، تو عقیدہ بیان ہو رہا تھا، اور عقیدہ جو ہے یہ ایک بنیادی اسلام کی بنیاد ہے ایک قسم کی۔ وہی عقیدہ اگر درست ہے تو پھر اعمال اوپر درست ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اسی لیے علماء نے جب بحث کی ہے کہ بھائی جو کافر ہیں، مثلا انہوں نے چیریٹیاں بنائی ہوئی ہیں، خیراتی ادارے بنائے ہوئے ہیں، اب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں، کہاں کہاں پہنچتے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا کہ بھائی برما کے مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو ہم نے ان کا تعاون شروع کیا۔ اس طرح یہاں پر جو کافر تھے ان تک جب بات پہنچی انہوں نے بھی تعاون شروع کیا۔ اب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، تو آیا ان کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عمل انہوں نے نیک کیا ہے، اچھا عمل کیا، تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو فائدہ انہیں دنیا میں ہو جائے گا اللہ اس کا بدلہ دے دے گا، دنیا میں اللہ بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ آپ اگر قرآن پاک جیسے درس میں سنتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، جلیل القدر یعنی بڑے شان والے پیغمبروں میں سے ہیں، اور 950 سال کے دعوت دی۔ تو جب دیکھا کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ ان کو تباہ برباد کر دے۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنے ہی بیٹے کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی نہیں بچا سکتا، آج اس کی پکڑ آئی ہوئی ہے، آج کوئی نہیں بچا سکتا، پہاڑ وغیرہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ اب جب پانی آیا، غرق ہو رہا ہے، بیٹا غرق ہو رہا ہے، اب باپ ہے جتنے بھی برا ہو، لیکن جب بیٹے کو دیکھتا ہے غرق ہوتے تو باپ کی جو شفقتی پدری ہوتی ہے وہ جوش میں کہ اے اللہ تیرے تو وعدہ تھا کہ تیرے والوں کو بچاؤں گا، تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرا ہوگا اس کو بچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے اس کو بچا دے، یہ تو میرا بیٹا ہے اس کو بچا دے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے آل سے نہیں ہے، یہ تیرے آل سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یعنی عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں ہے۔ آج تیرا اہل کون ہے؟ آج تیرا اہل وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ اہل نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟
کہ آئندہ کے لیے اس کے بعد پھر اگر ایسی دعا کی تو یہ جو نبوت کا تاج ہے یہ بھی سر سے اٹھا دیا جائے گا. تاج بھی نبوت کا جو ہے یہ سر سے اٹھا دیا جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. تو کیا ہے؟ پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے بھی کوئی قبول نہیں ہے. پیغمبر کی دعا بھی نہیں قبول کہ پیغمبر مانگ رہا ہے کہ میرے اس کو معاف کر دے، بچا لے، نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی قرآن پاک میں. مثال دی کس کی؟ ضرب اللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، ایمان لائی، ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، کافر کی بیوی ہے لیکن اللہ نے دنیا میں اس کو اس کے جنت کے محلات دکھا دی. مقابلے میں پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیوی ہے لوط علیہ السلام، اسی کی مثال اسی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دی. پہلی آیت میں مثال دی کہ کفر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اب وہ دونوں ایمان نہیں لائی، عقیدہ ٹھیک نہیں. اللہ نے مثال دے کر بتایا کہ بھائی پیغمبر بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتے، پیغمبر بھی فائدہ نہیں دے سکتے کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں. تو عقیدہ جو ہے یہ کیا ایک بنیاد ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے کہ بھائی میں یہ جو عقیدہ ہے پہلے تو سیکھنا بھی چاہیے کہ بھائی ہمارے کیا عقیدے ہیں، ہمارے کیا عقیدے ہیں وہ سیکھنا تو چاہیے نا، اور سیکھ کر پھر ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ بھائی ہم اسلام مسلمان ہیں، ہمارے کیا کیا عقیدے ہونے چاہیے، کیا چیزیں ہم مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی ہم اللہ پر، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں. اور کیسے ایمان لاتے ہیں؟ کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. کیا ہے؟ اکیلا، کوئی اس کے شریک نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اب یہ احد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اب جیسے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں اب ان صفتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں کہ بھئی ہم کیا کریں کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اب اگر ہم عقیدہ بنا دیں گے کوئی اور بھی روزی دینے والا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. کہ بھئی جیسے اس کی ذات میں کہ وہ کیا وحدہ لا شریک ہے، کہ کوئی اس کے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ خدا ہے نہ اور کوئی خدا ہے. اب اسی طرح اس کی جو صفتیں ہیں کہ وہ روزی دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. آج اگر ہم کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. بھئی کوئی فلانا بچے دیتا ہے، فلانا بچے دیتا ہے، تو بچے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اب کسی کو بچہ دیتا ہے، کسی کو بچی دیتا ہے، کسی کو کوئی بھی نہیں دیتا. یہب لمن یشاء اناث یہب لمن یشاء الذکور، جیسے وہ دینا چاہے، اگر چاہے تو 5 بنا دے، کوئی بچے بھی نہ دے. اب ہم دوڑیں ایک کے پیچھے، بھائی فلانا بچے دیتا ہے، فلانا بچہ دیتا ہے، کون بچے؟ کوئی نہیں دیتا. تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. کہ اللہ اپنی ذات میں بھی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں بھی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. اب اسی طرح ہم نے یہ جو آج عقیدہ پڑھا کہ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قدر کے ماں، کہ ہم بھائی لوح، تختی اور قلم اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم
ایمان رکھتے ہیں کہ بھائی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سب کچھ، جیسے کیا ہے سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو اب لوح محفوظ میں جو کچھ ہے ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، بس لکھا ہوا جو ہم مانتے ہیں اس کو. بھائی وہ ایک تختی ہے، اس پر جو کچھ ہے وہ ہم مانتے ہیں اس کو. اور والقلم، جو قلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ نے قسم کھائی اس قلم. تو اب قلم جو ہے اس کو بھی کیا ہم مانتے، قلم کو بھی ہم مانتے. اور جو کچھ اس تختی پر لکھا ہوا ہے وہ سب ہم مانتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد قلم سے کہا اکتب، لکھ. تو کیا کہا؟ لکھ. قلم نے کہا وماذا اکتب، میں کیا لکھوں، میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے اس سب کی تقدیر لکھ دو. تو اب سب سے پہلے قلم بنایا، اور قلم سے پہلے سب سے پہلے کیا کہا کہ بھئی قیامت تک جو تقدیر آنے والی ہے سب لکھ دو. تو اب وہ قلم کو ہم کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں بھئی کہ قلم ہمارا ایمان ہے، مانتے ہیں جو کچھ قلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے سب کو مانتے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، کہ مخلوق کی جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے انسانوں کو پیدا کرنے، زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے کیا ہے یہ لکھوا دی، یہ کیا کر دی، لکھوا دی. اب یہ دونوں چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ بھائی تختی کو بھی مانتے ہیں اور قلم کو بھی مانتے ہیں، جو کچھ ہے اس میں محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا تو کیا ہے پھر فلا وجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه اللہ تعالی فیہ انہ کائن، کہ ساری مخلوق جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، اب ساری مخلوق جمع ہو جائے، ساری کہ بھئی اے کام لکھ دیا اللہ نے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. اب ساری مخلوق جمع ہو جائے، ساری تدبیریں کر لے کہ کیا، کہ غیر و کائن لیجلو غیر کائن، کہ بھئی وہ نہ ہو، سارا جمع ہو جائے کہ بھئی یہ نہ ہو، تو کیا جائے لم یقدروا علیہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے. سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ بھئی یہ نہ ہو، اللہ نے فیصلے کیا ہو، تو اب یہ کیا ہے لوگ اس پر قادر نہیں. اور دوسرا کیا ہے ولا وجتمعوا كلهم على شيء لم يكتب اللہ تعالی فیہ لیجعلوا کائنا، کہ بھائی ایک چیز اللہ نے نہیں لکھی کہ بھائی یہ چیز نہیں ہونی، یہ چیز نہیں ہونی. اب ہم سب کہیں کہ یہ ہو جائے، ہم سب کہیں یہ ہو جائے، تو کیا ہے نہیں ہوگی. اس پر ہم قادری نہیں کہ ہم کر سکے، اس پر ہم قادری نہیں کر سکے کہ اب اللہ نے کسی کے بچے نہیں لکھے ہوئے. اب ہم کیا کہیں گے بھائی فلانا بابا اس کے پاس دوڑیں، فلانا بابا اس کے پاس دوڑیں. اب دوڑتے دوڑتے کیا ہو جاتی، بھائی اللہ نے دینے تو دے گا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، دینے تو اس نے دینے نا. اب آگے پیچھے کہاں دوڑتے ہو. جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اب وہ لکھ دیا گیا ہے. کل میں کیا ہو گئی، خشک ہو گئی ہیں. اور فرمایا وما اخطا العبد لم یکن لیصیبہ، کہ جو کچھ اب بندے سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بھائی کہنے فلانا بچ گیا، فلانا بچ گیا، تو اب یہ اس کو پہنچنے والی نہیں تھی اس لیے بچ گیا. جو پہنچنے والی ہے تو اس سے پھر کوئی آدمی نہیں بچ سکتا.
اس سے کوئی آدمی نہیں بچ سکتا. اس واسطے کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. احفظ اللہ، کہ اللہ کی حفاظت کرو. یعنی اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو. تو کیا یحفظو کا کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کہ بھائی جب تم اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہاری حفاظت. اور ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیا ہے؟ اکیلے. سارا مکہ مخالف ہے، سارا مکہ مخالف ہے، لیکن کیا اللہ کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک، کہ اللہ تیری حفاظت کرے گا. مطلب کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، مارنے پہ بھی مار رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرما رہا ہے، اللہ حفاظت فرما رہا ہے. ورنہ ایک آدمی جو کھڑا ہو جائے تو اس کو مطلب اس کا خاتمہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں. پورا شہر ایک طرف ہے، ہاں، لیکن کیا ہے؟ اللہ روب ڈالا ہوا. کیا آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی کہ ایک آدمی سب پر کیا ہے اس کا، ہاں، روب پڑا ہوا. مدینہ میں آئے، اب مدینہ میں یہودیوں نے کتنی سازشیں کی، کتنی سازشیں کی کہ بکرا لا کر گوشت کھلا رہے ہیں، آج منہ میں ڈالا چبا رہے ہیں، اندر نہیں گیا. کہا کہ گوشت نے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، آپ نے تھوک دیا. اوپر دعوت دی، گھر میں آئے، اوپر بڑا پتھر لے کر بیٹھ گئے چھت پر کہ جیسے آپ آ کر بیٹھیں گے چارپائی پر، اوپر سے پتھر ماریں گے تو فرشتہ آیا، کہا کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں یہاں سے. تو کیا ہے کہ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور فرمایا کہ تو اللہ کے احکام کی پابندی کر تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے کہ بھئی جب تم اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے حکم تمہارے تک جو آئے ہوئے ان کی پابندی کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں کہتا ہوں میں نے اگر یہ حکم مانا تو میرے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، میرے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، میرے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو کیا فرمایا کہ بھئی تو اگر اللہ کے دین کا کام کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا تو اللہ تیرے سامنے آ جائے گا، تیرے ساتھ آ جائے گا. ایک بار میں ان کی سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی کارگزاری، تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی جیسے اداکار وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو میں نے ایک کو تیار کیا، اعتکاف میں بٹھایا اپنے ساتھ. اب اعتکاف میں میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا کہ داڑھی رکھوں، اور نے داڑھی بھی رکھ لی، لیکن اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں جب گھر جاؤں گا تو مجھے تو بیوی چھوڑے گی نہیں، وہ کہے گی یہ ہٹاؤ تو پھر تو مجھے ہٹانی پڑے گی. اب میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اعتکاف سے اٹھ کر وہ گھر گیا، آگے بیوی نے دیکھا تو بیوی نے کہا او تو آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے، سبحان اللہ، تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تو کیا ہے کہ بھائی جب تو اللہ کا حکم کرے گا اللہ تیرے ساتھ ہوگا نا، اللہ تیری مدد کرے گا، تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے بعض اوقات امتحان آ جاتا ہے، لیکن امتحان جیسے آتا ہے تو اس کی مدد بھی آتی ہے. پھر امتحان جب آتا ہے تو مدد بھی آتی ہے. بھائی آپ کیا ہے کہ آپ پتہ چلا کہ وہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ بیٹھے ہوئے بھائی اسٹینڈ پر ابھی میری نمبر آ رہا ہے، سواری آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں چل چھوڑ میں نماز پڑھ کے آ جانا، نماز پڑھ کے آ جاتا. اب کتنے آدمی نے تجربہ کیا، خود بیان کرتے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا تو اللہ نے مجھے اس سے بڑی سواری دے دی.
میری نماز بھی ہوگی اور میرا فائدہ بھی ہوگی. تو جب بھی آپ کسی کام کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے گھر میں کھڑے ہوں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میرے گھر میں نہ ہو، اب اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی نہ ہو، اب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد آتی ہے. یہ تو نہیں کہ نہیں، آپ اپنی محنت کریں، ساتھ اللہ سے مانگے، ساتھ اللہ سے مانگے. اب ہم محنت تو کرتے نہیں، محنت تو کرتے نہیں، اور کہتے ہیں آٹومیٹک سارا کچھ سسٹم چینج ہو جائے. نہیں، محنت کرنی پڑے گی. بھائی میں کہتا ہوں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا نا کہ میری حکمت عملی کیا ہو، میری تدبیر کیا ہو، میں کیسے اس کو ٹھیک کروں. بھائی پہلی بات کہ اللہ سے رب جوڑو، اللہ سے مانگو، رو رو کر مانگو. دوسری بات کیا کہ محنت کرو میدان میں، بھائی طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، گھر والی کو، بچوں کو بتاؤ، دین کی باتیں بتاؤ، آہستہ آہستہ ان کو سمجھاؤ، اللہ تبدیل کر دے گا. کوئی مشکل تو نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب تم محنت کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کے حکم مانو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے. مدد مانگے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ. ہاں یہ بات یاد رکھ والم، یہ بات یاد رکھ، ان الامت، اگر پوری امت جمع ہو جائے، لَوَاجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ تجھے کچھ نفع نہیں، ہاں جتنا اللہ نے لکھا اتنا تجھے نفع پہنچ جائے گا، جتنا اللہ نے لیے لکھا اتنا تجھے نفع پہنچا جائے گا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سب کے سب کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں اس بات پر کہ کیا، کہ تجھے کچھ نقصان پہنچائیں، تجھے کیا کریں، نقصان پہنچائیں. اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سارے مل گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے، نقصان پہنچا دیں گے. نفع کی تو چلو ہم نہیں سوچتے ایک دوسرے کے لیے، لیکن نقصان کی تو سوچتے ہیں نا. لیکن کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، عبداللہ ابن عباس اتنا کو، کہ کیا ہے کہ سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کچھ بشے، اتنا چھوٹا سا یہ شین، ہم عربی گرامر کہتے ہیں یہ جو تنویر ہے یہ بھائی تنکیر کی ہے. تنکیر کا مطلب چھوٹا سا، یہ بال کے برابر بھی، ہاں چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی کیا کریں، این ضرور کا تجھے نقصان پہنچائیں. تو کیا ہے فرمایا الا بشین قد کتبہ علیک، کہ جو کچھ اللہ نے لکھا وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو کیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اگر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا. بھائی مدد مانگتے ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. پوری کی پوری امت جمع ہو جائے تمہیں کچھ نفع پہنچانے کی تو جو اللہ نے پہنچا وہی ملے گا، کوئی نقصان پہنچانا چاہے جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، باقی لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ عقیدہ بن جائے کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہمارے کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اتباعہ اجمعین. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیر من الاولی. یا اللہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنے دربار عالی میں قبول فرما دے. یا اللہ اس پر جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم کو صحیح عقائد اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے. جو غلط اور فاسد عقائد ہیں یا اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی توحید کے مطابق عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ غلط عقائد سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جو مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمارے بھائی اسماعیل صاحب ان کا آپریشن ان کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے منظور چچا ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس طرح ہمارے اعزاز ہے
اس کے لیے دعا فرما اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار اساتذہ کرام یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ سب کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دے، یا اللہ انہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے، آپس میں پیار و محبت پیدا فرما دے، نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ان قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے رحم کا سوال کرتے ہیں، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر فضل فرما دے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ تو رحم فرما دے۔ یا اللہ جو دعا تجھ سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس میں ہمارا بھی ایسا بنا دے، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ دے دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و آل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔